اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور حیات دونوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون سا آدمی زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے۔ غور فرمائیے، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم میں سے کون سا شخص زیادہ عمل کرنے والا ہے، اکثر عملہ نہیں، احسن عملہ ہے۔ تم میں سے کون سا شخص زیادہ عمل کرنے والا ہے یہ نہیں کہا گیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ہاں عمل کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی۔ عمل کم ہی ہو مگر احسن ہو۔ اب احسن عمل کس کو بولتے ہیں؟ اس کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ احسن عملا اے اخلص و اصوب عملا۔ احسن عملا کی تفسیر کی ہے کہ یہ خالص ہو اور اصوب ہو۔ خالص کا مطلب جو عمل بندہ کرے اس کا مقصد رضا الہی ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو، ریا اور نمود اور نمائش کے لیے نہ ہو۔ تو جو عمل کرے وہ اللہ کے لیے خالص ہو، اور اسبب کا مطلب یہ ہے جو بھی عمل کرے وہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر کرے۔ تو گویا کوئی بھی عمل اس وقت تک حسن عمل نہیں بن سکتا، اچھا عمل نہیں بن سکتا، احسن عمل نہیں بن سکتا جب تک کہ اس عمل کے لیے یہ دو شرطیں نہ ہوں، اس عمل میں یہ دو کنڈیشنز نہ پائی جائیں۔ ایک تو اخلص اور اصوب۔ اخلص کا مطلب خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے وہ عمل کرے، اور دوسرے وہ عمل اگر کرتا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کر رہا ہو۔ مثلا نماز ہے، ایک عمل ہے۔ اب نماز کوئی پڑھتا ہے تو اگر وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھتا ہے تب تو یہ عمل حسن عمل ہے، ورنہ اس کا یہ عمل خود اس کے لیے تباہی بن جائے گا۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو لوگ نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاص کا اپوزٹ ریا ہے۔ اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کا یہ عمل خالص نہیں ہوا۔ تو نماز اگر اس نے دنیا کو دکھانے کے لیے پڑھی ہے تو اس کا یہ عمل حسن عمل نہیں ہوا۔ اور دوسرے، نماز اس نے اللہ کے لیے ہی پڑھی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھی، لیکن نبی کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر آدمی خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ نماز در حقیقت اللہ کو مقبول نہیں ہے۔ اس کی ایک دلیل بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت حذیفہ سے روایت ہے انہ رأى رجلا لا يتم رکوعہ ولا سجودہ فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت واحسبه قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواه البخاری فی کتاب الاذان۔ امام بخاری اس حدیث کو کتاب الاذان میں لائے۔ حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے، صرف ایک غلطی کر رہا ہے، کیا کہ لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، صرف رکوع سجدے برابر نہیں کر رہا ہے۔ جب وہ نماز ختم کر چکا تو حضرت حذیفہ نے اسے بلایا، کیا کر رہے تھے؟ کہا نماز پڑھ رہا تھا۔ بولے ما صلیت، تم نے نماز نہیں پڑھی؟ اور فرمایا لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو تیری موت کم سے کم سنت رسول پر تو نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ احسن عمل کے اندر دو چیزیں پائی جانی چاہیے، ایک تو اخلص اور دوسرے اصوب۔ اخلص کا مطلب وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور دوسرے وہ عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ تم میں کون سا شخص سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔